آپ کے پاس وارد کا، آپ کے پاس ٹیلی نار کے، یہ تمام کے تمام ایپس موجود ہیں. آپ کو بس صرف پیسے ڈالنے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد کسی بھی جگہ پہ آپ کو پیسے نکالنے نہیں ہوتے، نقد نہیں ہے. اب سارا کام آپ کے موبائل کے اوپر آ گیا ہے. دنیا بہت تیزی کے ساتھ پیپر لیس منی کی طرف جا رہی ہے، پیپر لیس کرنسی کی طرف جا رہی ہے. کاغذ کا استعمال ختم، ٹیئر اینڈ ویئر کی وجہ سے. آپ کاغذ نے ایک دن پھٹنا ہے تو وہ کاغذ ضائع ہونا ہے، اس کی چھپائی بھی ضائع ہو جائے گی. دنیا اب اس کو ختم کر رہی ہے. اور جو ایک نئی کرنسی جو کہ ریاستوں اور بارڈرز کی حدود بندیوں سے بھی باہر نکل گئی ہے، جسے آپ پیور ڈیجیٹل کرنسی، جس کا سب سے مشہور برانڈ بٹ کوائن کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. کم و بیش 14 مختلف قسم کے کوائنز ہیں یہ، جس میں سب سے مشہور آپ لوگوں نے بٹ کوائنز کا نام سنا ہوگا. ہمارے ایک دوست ہیں سجاد مدنی صاحب، نیو یارک میں ہوتے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہوں. تو وہ 4-5 سال پہلے بٹ کوائنز کی خرید و فروخت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ڈالا، اور میں کئی دفعہ ان کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، چیک کرتا رہتا ہوں. وہ بہت آگے نکل گئے بٹ کوائنز کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بٹ کوائنز پر پابندی ہے سرکاری طور پہ. پاکستان میں آپ اس طرح کی ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ 90% اس میں ہم نے دھوکے کو ہوتا ہوا دیکھا ہے. بہرحال یہ ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا پاکستان میں، یا جو کنونشنل بینکنگ سے پہلے کے معاملات، اور اس کے بعد اسلامک بینکنگ کی طرف، اور اس کی مختلف پروگرس کے بارے میں ایک چھوٹا سا دائرانہ نگاہ ہم نے ڈالی ہے. تو میں اپنی اب گفتگو کو اسی کے اوپر اختتام پذیر کرتا ہوں. اب سوالات کے لیے ہم فورم کو اوپن کرنے لگے ہیں. آپ لوگ سوالات کیجئے تو انشاءاللہ تعالی جتنا ممکن ہوگا جواب دیں گے.